बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने जो खेल शुरू किया था उस पर पाकिस्तान ने किस कदर ज़ोरदार उसे जवाब दिया है कि भारत शायद ये उम्मीद नहीं कर पा रहा था। इस वजह से अब उन भारतीयों ने सर जोड़ लिए हैं कि आया हमने जो कदम उठाया था वो गलत था, अब हम इसको कैसे भुगतेंगे। क्योंकि वो शायद कश्मीरियों की तारीख़ से भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं और पाकिस्तान की तारीख़ से भी इतने वाकिफ़ नहीं हैं कि यहाँ कितने जरी जवान हैं और ये कौम जो है वतन पर किस तरह मर मिटने वाली है। अगर अभी तक आपने अबलाग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान ने बहुत बड़े फैसले किए हैं और भारत को उस तरह आड़े हाथों लिया है जिस तरह के हक बनता था। पाकिस्तान ने भारतीय सफ़ीर को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है और उसको कहा है कि वो मुल्क को छोड़ दे और अपना भी हाई कमिश्नर भारत से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। कौमी सलामती कमेटी में बड़ों की बैठक थी और उसमें ये बड़े बड़े फ़ैसले किए गए हैं। आने वाले दिनों में इंडिया के फ़िज़ाइया की हदूद भी बंद हो जाएगी, तिजारत को भी महदूद कर दिया गया है, सफारती ताल्लुकात भी बहुत महदूद कर दिए गए हैं। जो तिजारत ज़मीनी रास्ते से हो रही थी वो भी बंद हो गई है और भारत जो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते तिजारत कर रहा था वो भी यहाँ से बंद हो गई है। उसमें बड़े अहम नुकात के हवाले से बातचीत की गई है। जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें जो है सबसे अहम बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने LOC पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अलर्ट रहने का भी हुक्म दे दिया है कि दुश्मन की तरफ से किसी भी कोई भी ऐसी नाखुशगवार कार्रवाई होती है तो उसे बर वक्त और इज़ाफ़ा फिलफौर और भरपूर जवाब दिया जाएगा और दुश्मन को पता चलेगा कि उसने किस के मुंह में हाथ डाला है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाएगा, हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर भी उठाएगा। लेकिन अभी तक देखने में ये हालात आ रहे हैं कि OIC में जो मसला उठाया था वो कोई इतना ज़ोरावर साबित नहीं हो सका, वहाँ से कोई इतनी बड़ी आवाज़ नहीं आई। फिर यहाँ हम आपको एक बात और इंकशाफ करते चले जाते हैं कि अब पाकिस्तान ये भी सोच रहा है क्या कौन से ममालिक किस तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा हम पिछली तारीख़ में चले जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला करना था तो वो बरतानिया के पास चला गया और उसने कहा कि मैं अगर चेकोस्लोवाकिया पर हमला करूं और कब्ज़ा करूं तो तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जो बरतानिया था लंदन, उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि रशिया से पता कर लो। वो रशिया के पास गया, मिली भगत करके उसने जो है चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा कर लिया। जब कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा इस शर्त पे हुआ कि वहाँ से जो पोलैंड का मुल्क था उसका भी एक आधा हिस्सा जो है वो जर्मनी ने जो है उसे बरतानिया को देना था। लेकिन जब चेकोस्लोवाकिया फ़तह हो गया तो जर्मनी के तौसीब पसंदाना अज़ाइम जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ना शुरू हो गए। ये एक छोटी सी तारीख़ का ज़िक्र मैंने इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके कि असल ख़ित्ते में खेल क्या हो रहा है। क्या कोई ममालिक पाकिस्तान को इस सिलसिले में इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। आज अमेरिका ने और उनकी वज़ारत ख़ारजा ने और LSL ने दोनों ने कहा कि भारत ने हमसे कोई मशवरा नहीं किया था कश्मीर के सिलसिले में।
مگر شیخ رشید جو کہتے ہیں وہ بات بھی خاصی وزن والی ہے کہ مودی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی بن چکا ہے۔ اس بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اب پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے شولڈرز پر اکتفا کرتے ہوئے خود ہی وہ ان سے نمٹے۔ اب ان سے نمٹنے کے لیے کیا سلسلہ ہے؟ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب آمدہ دنوں میں ایک فیصلہ اور بھی سامنے آ جائے گا کہ بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ پاکستان افغان مسئلے سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لے، کیونکہ ظاہر ہے آج پارلیمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ افغان جو مسئلہ حل ہو رہا ہے اور جو امریکن فوجیں نکال رہا ہے ٹرمپ وہاں سے، وہ اس کے ساتھ جو ہے مشروط کیا جائے کہ بھارت جو ہے یہ اپنی آئینی شقیں واپس کرے اور جو اس نے مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس بنایا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کون سے ممالک اس کے ساتھ ہیں اور وہ کیسے کر رہا ہے، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے زور بازو پر ہی تمام معاملات کرے گا۔ اور ظاہر ہے آلریڈی فوجیں الرٹ ہیں۔ اور دوسری ایک اہم بات ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں کہیں بھی خواتین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، کہیں تعلیم کا مسئلہ ہو، کوئی بچیوں کا مسئلہ ہو، تو ملالہ یوسفزئی کا بیان بڑے دھڑلے سے اور تیزی سے آنا شروع ہو جاتا ہے اور فارن میڈیا بھی اسے اٹھاتا ہے۔ مگر آج مقبوضہ کشمیر میں اتنی مائیں بہنیں قتل ہو رہی ہیں، ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان زندہ درگور کیا جا رہا ہے، تو آج ملالہ کی زبان کہاں ہے؟ وہ کیوں بند پڑی ہوئی ہے؟ کیا اس کا ایک کوئی سنگل لائن کا سٹیٹمنٹ آیا؟ کیوں آتا؟ کیسے آتا؟ وہ کیسے دیتی؟ وہ جن کی پروردہ ہے، جنہوں نے پالا ہے، وہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، لندن کے خلاف، برطانیہ کے خلاف وہ کیسے بولتی؟ یہ ساری پالیسی تو انہی کی ہے۔ جب بر صغیر پاک و ہند یہاں سے آزاد ہوا، پاکستان معرض وجود میں آیا 47 میں، تو یہی برطانیہ تھا جس نے کشمیر کی صورت میں بون آف کنٹینشن یہاں چھوڑ دیا، اور اسی پہ آج تک جھگڑے ہو رہے ہیں اور خطے کا امن و امان تباہ حال ہے۔ تو اس پر وہ کیسے ملالہ بولے گی جبکہ ملالہ وہاں رہ رہی ہے، ان کا کھا رہی ہے، ان کی تربیت ہے، وہ پال پوس رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لہٰذا ابھی تک کوئی ایک سنگل لائن بھی جو ہے وہ اس کی اس حوالے سے نہیں آئی ہے، جو کہ ایک المیہ اور سوچنے کی بات ہے۔ اب جو ہے نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کشمیری 70 سال سے جو ہیں لگاتار جد و جہد کر رہے ہیں، سرحدوں پر کشمیری آلریڈی الرٹ ہے۔ اب ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارتی فوج میں اس وقت بغاوت ہو چکی ہے، خاص کر جو سکھ افسران ہیں انہوں نے استعفے دے دیے ہیں اور وہ اس جنگ میں قطعی طور پر شریک ہونا نہیں چاہتے۔ اسی طرح اور بھی جو مسلمان اگر فوجی ہیں تو وہ بھی ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے مودی سخت پریشان ہے۔ امت شاہ نے یہ قدم تو اٹھا لیا، اجیت دوول کا جو شیطانی کھیل تھا اس نے اسے عملی جامہ پہنا لیا، مگر اب ان کے یہ کنٹرول میں نہیں آ پا رہا کہ یہ کیسے کرے۔ بھارتی فوج میں اس وقت بغاوت ہو چکی ہے، سرحدوں پر آگے جانے کے لیے نہیں تیار ہیں، ان کا اسلحہ ناکارہ ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے۔ بھارتی فوج پہلے بھوکوں سے مر رہی ہے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، انہیں چھٹیاں نہیں ملتی ہیں سرحدوں سے، اپنے ہی فوجیوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن بھارت ان پہ پردہ ڈالتا ہے۔ مودی اپنی قوم کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کے لیے جنگ کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہو رہا ہے۔ اس نے یہ قدم تو اٹھا لیا ہے، مگر اب یہ چھپکلی وہ کیسے نکلے گا، یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ نگل سکے گا، اسے ہضم کر سکے گا۔ یہ ہضم نہیں ہوگی، یہ انڈیا کو ہضم کر جائے گی، انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انڈین ول بی بروکن انٹو مینی پیسز۔ اور پھر ابھی تو پاکستان نے یہ اقدام اٹھایا ہے کہ اپنے اسے سفیر کو نکال دیا ہے اور دیگر جو اہم فیصلے کیے ہم وہی بتا رہے ہیں۔ پھر اب آنے والے اگلے دنوں میں NCA کا جو ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو ہے اس کا بھی اجلاس بہت جلد ہونے والا ہے، اور وہ اگلا فیصلہ بھی آ جائے گا سامنے۔ پاکستان اور چین ایک پیج پر ہیں، یہاں پر انڈیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لداخ کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کے گلے میں اٹک جائے گا۔ ابھی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایران بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا، رشیا بھی ہمارے ساتھ ہے۔
اس لیے مودی جو ہے وہ پریشان ہے، مگر پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ممالک ان حالات میں، ایسے حالات میں اسے کس طرح اور کیوں استعمال کر رہے ہیں اور کیسے استعمال وہ کر سکتے ہیں، وہاں پر پابندی لگانا پڑے گی، وہاں پر آنکھیں کھول کے آگے قدم بڑھانا ہوگا، اپنے شولڈرز پر جو ہے وہ یقین رکھنا ہوگا۔ بھارت بزدل ہے، وہاں پر اسے اندر سے فکر یہ ہے کہ کہیں خالصتان اور کشمیر کی تحریک اگر ایک ہو گئی پھر تو بھارت مارا گیا، اور اب انشاءاللہ یہی ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تامل ناڈو میں وہ بھی ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے مودی جو ہے اس نے خود اپنے لیے شکنجہ تیار کیا اور اپنے ملک کو توڑنے کا خود ہی فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔